کیسی طبیعت ہے اب تمہاری؟ اسے دیکھتے ہی مومانی نے پوچھا۔ طبیعت؟ وہ ہمنق سی انہیں دیکھنے لگی۔ ہاں، آسمان نے بتایا تمہیں رات میں بخار آ گیا تھا۔ ابھی تو نہیں ہے بخار۔ آمنہ نے آنکھیں پھاڑ کر آسمان کو گھورا۔ اس نے بے بسی کے اظہار میں اشانے اچکا دیے۔ کچھ نہیں مومانی، بس ایسے ہی۔ مومانی نے اسے دیکھا تو وہ جو منا رہی تھی جلدی سے بولی، اب بالکل ٹھیک ہوں۔ ساری رات پریشان کیا اور اب کہہ رہی ہے ایسے ہی، آسمان نے دھیرے سے کہا۔ آمنہ نے ٹیبل پر رکھا گلاس اسے دے مارا، جسے آسمان نے سہولت سے کیچ کر لیا۔ وہ تو اچھا تھا، مومانی روٹی پلٹنے کے لیے پلٹ چکی تھی۔ تم بھی آفس کیوں جا رہے ہو؟ دیر ہو گئی ہے تو چھٹی ہی کر لو۔ چھٹیوں کے بعد آج اس کا آفس کا پہلا دن تھا۔ ضروری کام ہے امی، ورنہ تو آج چھٹی ہی کرنی تھی۔ اس نے آمنہ کو آنکھ ماری۔ تبھی ندا اور راغیہ اندر آئیں۔ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ ندا نے خوشگوار موڈ والے آسمان اور بگڑے موڈ والی آمنہ کو باری باری دیکھا۔ آمنہ سے پوچھو۔ آسمان کو باز نہ آتے دیکھ کر اس نے وہاں سے کھسکنا مناسب سمجھا۔ تم کہاں چلی؟ ناشتہ تو کر لو۔ اسے جاتا دیکھ کر مومانی نے کہا۔ میں نے ابھی برش بھی نہیں کیا مومانی، آتی ہوں۔ وہ وہاں رکی نہیں۔ آمنہ کو رات میں بخار آ گیا تھا۔ مومانی نے راغیہ اور ندا کو اطلاع دی۔ اچھا، بھیگ بھی تو گئی تھی، میں دیکھتی ہوں۔ ندا جو پوری طرح کرسی پر بیٹھی بھی نہیں تھی کھڑی ہو گئی۔ تم بیٹھو۔ آسمان نے اسے روکا۔ ہلکا فیور تھا، اب بالکل ٹھیک ہے وہ۔ شکر تھا کہ وہ دوبارہ بیٹھ گئی۔ آسمان ناشتے کے بعد آفس بیگ لینے کمرے میں آیا تو آمنہ جیسے اس کا انتظار ہی کر رہی تھی۔ جھوٹ کیوں کہا تم نے؟ میں تیار ہو کر باہر نکلا تو اماں نے تمہارا پوچھا، میں نے کہہ دیا سو رہی ہو تو پوچھنے لگیں سب خیریت تو ہے؟ تم اتنی دیر تک سوتی نہیں ہو، اور یہ کہ کل تم بھیگ بھی گئی تھی۔ اب تم بتاؤ میں کیا کہتا؟ اس وقت میرے ذہن میں صرف فیور ہی آیا اور میں نے کہہ دیا تم کو فیور کی میڈیسن دی تھی، اسی لیے ابھی تک سو رہی ہو۔ آمنہ آئینے کے سامنے کھڑی بال بنا رہی تھی۔ آسمان نے آئینے میں اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ ویسے تمہارے خیال میں مجھے کیا کہنا چاہیے تھا؟ کچھ نہیں، جاؤ تم، دیر ہو رہی ہے تمہیں۔ چوٹی میں بینڈ لگا کر وہ پلٹی۔ آسمان جانے کے بجائے اس کے سامنے آ گیا۔ تھینک یو آمنہ، وہ سنجیدگی سے بولا۔ اب یہ تھینک کس لیے؟ تمہارے ہونے کے لیے۔ اس گھر میں، میری زندگی میں، ایک تمہارے ہونے سے ہی سب کچھ بہت بدل گیا ہے۔ سب خوش ہیں، مطمئن ہیں، ماحول بدلا ہوا ہے۔ تم کچھ جلدی نہیں کر رہے تھینک یو کہنے میں؟ ابھی دن ہی کتنے ہوئے ہیں؟ کیا پتہ کچھ دنوں بعد میں اپنے اصلی رنگ میں آ جاؤں اور سیریل والی ویمپ بہو بن جاؤں۔ آمنہ نے ڈرامائی انداز میں اسے ڈرایا۔ تمہارے اصلی نقلی سارے رنگ پتہ ہیں مجھے۔ آسمان نے جھک کر ایک گستاخی کی۔ یہ آج کا تھینک یو؟ اس نے سرخ ہوتی آمنہ کو دلچسپی سے دیکھتے ہوئے کہا۔ کہاں رہ گئی آمنہ؟ بہت بھوک لگ رہی ہے، اب آ بھی جاؤ۔ ندا باہر سے چلاتے ہوئے آ رہی تھی۔ اماں کی طبیعت کافی حد تک بہل گئی تھی۔ راغیہ کی پڑھائی کا بہت حرج ہوا، سو وہ ان کی بھرپائی کر رہی تھی۔ آخری سال میں اسے سپری نہیں لینا تھی۔ گھر میں سب سے بزی لائف عدنان کی تھی، جس کی ذہانت غیر معمولی تھی۔ اسکول اور ٹیوشن کے بعد اس کی میتھ کلاس ہوتی تھی، پھر وہ فٹ بال کوچنگ کے لیے جاتا۔ بڑے ماموں کالج میں اکنامکس کے لیکچرار تھے اور چھوٹے ماموں ریلوے میں ملازم۔ آسمان کا جاب ایسا تھا کہ وہ مہینے کے 15 دن گھر سے باہر ہی رہتا۔ وہ بھی نئے گھر اور نئی طرز زندگی میں سیٹ ہو گئی۔ سب اپنے اپنے ٹھکانوں پر تھے۔ آسمان شہر سے باہر تھا۔ بچی گھر کی خواتین تو اماں اور دونوں مومانیاں قیلولہ فرما رہی تھیں۔ اسے عادت نہیں تھی دوپہر میں سونے کی، سو وہ پورچ میں بچھی کرسیوں پر آ کر بیٹھ گئی، جہاں اکثر سب شام کی چائے ایک ساتھ پیتے تھے۔ وہ دوبارہ ہال کے سامنے سے گزری، مگر ٹی وی دیکھتا آسمان ذرا بھی اس کی طرف متوجہ نہیں ہوا۔ اسے شک ہوا کہ آسمان کی نظریں ٹی وی اسکرین پر ہے، مگر اس کا ذہن کہیں اور بھٹک رہا ہے۔ وہ کبھی مسکراتا تو کبھی کسی گہری سوچ میں ڈوب جاتا۔ جب تیسری دفعہ وہ ہال کے سامنے سے گزر رہی تھی تو آسمان باقاعدہ ہنس رہا تھا۔ وہ اپنا کام بھول کر اندر آ گئی۔ آمنہ، لگتا ہے مجھے محبت ہو گئی ہے۔ اسے دیکھتے ہی آسمان نے اعلان کیا۔ ہاں، اتنی دیر سے تمہیں دیکھ کر مجھے بھی خلل دماغ کا شبہ ہو رہا تھا۔ اس کا نام میرا ہے۔ ہائے، غیر مسلم ہے؟ اس کی آنکھیں ابل ہی پڑیں۔ میرا،
مطلب امیر سرداروں کا سردار، وہ لغت چھان کر بیٹھا تھا۔ کہاں ملی تمہیں؟ کالج میں۔ اوہ، کلاس میٹ ہے، نہیں جونیئر ہے۔ یک طرفہ معاملہ تو نہیں ہے نا؟ میں بھی شہر وفا میں نو وارد، وہ بھی رک رک کے چل رہی ہے ابھی۔ عثمان نے بڑے ہی جذب سے شعر پڑھا۔ یک طرفہ معاملہ نہیں ہے اس کا، مجھے یقین ہے۔ یعنی تم اس سے اظہار محبت کر چکے ہو؟ ابھی تک تو نہیں، اس معاملے میں تم میری سینئر ہو، تم بتاؤ کر دوں؟ یہ تو تمہیں ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ ہاں، ویسے اگر تمہیں یقین ہے کہ دونوں طرف آگ برابر لگی ہوئی ہے تو بتانے کی کیا ضرورت ہے، وہ بھی جان ہی گئی ہوگی۔ شاید پھر بھی میں اسے خود اپنی فیلنگ بتانا چاہتا ہوں۔ تو یہ لو۔ آمنہ نے کافی ٹیبل سے فون اٹھا کر اس کی طرف بڑھایا۔ ایسے نہیں یار، وہ روبرو کہنا ہے۔ اس نے آنکھیں بند کر کے ایک حسین تصور انجوائے کیا۔ تو انتظار کس کا ہے، اٹھو اور جا کر کہہ آؤ۔ وہ سچ میں کھڑا ہو گیا۔ یوں تو وہ ہمیشہ سے زندہ دل اور خوش باش تھا، مگر ان دنوں اس کے رنگ ڈھنگ ہی کچھ اور ہوتے تھے۔ وہ اپنی ڈگری کے فائنل ایئر میں تھا اور آمنہ کا کالج کا پہلا سال، سو دونوں میں ہی اپنی تعلیمی مصروفیات کا شغل جاری تھا۔ ایک دن وہ اماں کو لے کر آیا تو اس کا اترا چہرہ دیکھ کر وہ پوچھ بیٹھی، کیا بات ہے، سب ٹھیک تو ہے نا؟ ہاں، بس اسٹڈیز کا ٹینشن ہے۔ اس نے انگلیاں بالوں میں چلا کر بنے بنائے بال پھر سنوارے۔ جھوٹ کیوں بول رہے ہو؟ صاف کہو گے کہ بتانا نہیں؟ آمنہ نے ناراضگی سے گھورا۔ چند پل اس کی ناراض نظریں برداشت کرنے کے بعد وہ جیسے ہار گیا۔ دادی کی بیماری کی خبر آنے پر میرا فیملی کے ساتھ اپنے آبائی وطن الہ آباد گئی ہے۔ اس نے 1 ہفتے کا کہا تھا، مگر آج پورے 3 ہفتے ہونے کو آئے ہیں۔ لو، اتنی سی بات فون کر لو اسے۔ تم نہیں سمجھو گی تو سمجھاؤ مجھے۔ اس کا خاندان بہت کنزرویٹو ہے، سینٹرل گورنمنٹ جاب اور تبادلوں کی وجہ سے۔ خاندان سے دور رہنے کا اثر ہے کہ اس کے والدین کی سوچ اتنی تبدیل ہوئی ہے کہ وہ بیٹیوں کو کالج میں تعلیم دلوا رہے ہیں۔ اس کے جانے سے پہلے میں نے کہا بھی کہ میں امی ابو سے بات کر کے انہیں پرپوزل دے کر بھیجتا ہوں، مگر اس نے روک دیا کہ پہلے وہ خود اپنے گھر میں بات کر کے انہیں راضی کر لے، پھر میں کچھ کروں۔ اس نے وہاں کال کرنے، یہاں تک کہ ٹیکسٹ کرنے سے بھی منع کیا تھا۔ پھر بھی میں نے کئی دنوں سے اس کا نمبر ٹرائی کیا، جو بند آ رہا ہے۔ اس کی دوستوں کو بھی کچھ پتہ نہیں۔ میں اس کے گھر کا چکر بھی لگا کر آیا ہوں، وہاں تالا لگا ہے۔ وہ بہت الجھا اور نروس لگ رہا تھا۔ میری چھٹی حس مجھے کوئی اچھے سگنل نہیں دے رہی آمنہ۔ اس نے کہا تھا کہ اس کے یہاں خاندان کے باہر شادیاں نہیں ہوتیں۔ آمنہ نے سوچا، جب یہ پہلے سے پتہ ہوتا ہے تو پھر دوسرے بندے کو امتحان میں کیوں ڈالتے ہو؟ اچھی امید اور اچھے گمان رکھو، انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا۔ ہو سکتا ہے اس کی دادی زیادہ سیریس ہو گئی ہو، یا پھر خدا نخواستہ چل ہی بسی ہو۔ اللہ کرے ایسا ہی کچھ ہوا ہو۔ وہ بے مروتی مگر ایمانداری سے بولا۔ لیکن پھر بہت جلد ثابت ہو گیا کہ عثمان کی چھٹی حس کے سگنل درست تھے۔ وہ کئی دنوں سے واٹس ایپ سے غائب تھا، اس کے اسٹیٹس کے جواب بھی نہیں دے رہا تھا، نہ ہی کال ریسیو کر رہا تھا۔ سو وہ خود ہی ماجرا کیا ہے جاننے کے لیے چلی آئی۔ عثمان، دروازہ نوک کر کے وہ اندر آئی۔ عثمان آنکھوں پر ہاتھ رکھے لیٹا تھا اور اسے دیکھ کر اٹھ بیٹھا۔ آمنہ نے اس قدر بے ترتیب عثمان پہلی بار دیکھا تھا۔ شکن زدہ کپڑے، الجھے بکھرے بال، سرخ آنکھیں، اور نہ جانے کئی دنوں سے اس نے شیو نہیں کی تھی۔ عثمان، آمنہ نے دوبارہ اسے پکارا۔ عثمان نے اپنی جلتی نم سرخ آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی شادی ہو گئی آمنہ؟ ان چند لفظوں سے جھلکتے درد اور ٹوٹے لہجے سے زیادہ عثمان کی چھپانے کی کوشش کے باوجود آمنہ پر ظاہر اس کی آنکھوں سے بہتے پانیوں نے اس کی محبت چھن جانے کے بعد آمنہ کو اس محبت کی شدت کا احساس کرایا تھا۔ تم ملے اس سے یا اس کی کال آئی؟ وہ بےتابی سے بیٹھ کے کنارے پر آ بیٹھی۔ کاش آمنہ وہ مل لیتی، کال کر لیتی، یا بس ایک ٹیکسٹ۔ اس نے بالوں میں انگلیاں پھیریں۔ اس کی طرف نے آمنہ کو روحاں سا کر دیا۔ وہ کچھ بول نہیں پائی۔ میں کسی کام سے ایڈمن آفس گیا تو وہاں میرا پہلے سے موجود تھی۔ خود کو سنبھالنے کے بعد وہ بولا، میں اس سے بات کرتا اس سے قبل ہی اس نے میرے بڑھتے قدم روکنے کے لیے وہاں بیٹھی کلرک سے اس کے ساتھ کھڑے بندے کا تعارف کروایا کہ یہ میرے ہسبینڈ ہیں۔
کلرک کے استفسار پر اس بندے نے جواب دیا کہ وہ فرسٹ کزن ہیں اور ان کی دادی کی بیماری اور خواہش کی وجہ سے بہت کم وقت میں ان کی شادی ہوئی ہے اور شادی کے بعد سے دادی بھی صحت یاب ہو گئی ہیں۔ وہ آمنہ کو دیکھ کر مسکرایا۔ مسکراہٹ ایسی تھی کہ تسلی کے سارے الفاظ اس کے اندر ہی دم توڑ گئے۔ میرا، اس نے تم سے بات نہیں کی؟ وہ اب بھی بے یقین تھی۔ جس تباہی میں آپ برابر کے حصے دار ہوں وہاں جواب دہی تو بنتی ہے نا۔ آسمان پیچھے بیڈ پر ڈھہ گیا۔ وہی تو آمنہ۔ اس نے رک کر جیسے وہ منظر یاد کیا، پھر آنکھیں بند کر لیں۔ اس نے نکلتے ہوئے پلٹ کر مجھے دیکھا اور وہ نظر نہیں تھی، میرے قدموں اور زبان پر بندھی گئی زنجیریں تھیں۔ اس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا۔ مجھے نہیں لگتا وہ نگاہیں کبھی یہاں سے نکل پائیں گی۔ اسے قرار نہیں تھا۔ وہ اٹھ بیٹھا۔ اس کو مجھ سے بات کرنا چاہیے تھی، کچھ تو کہتی کہ اس نے بہت کوشش کی گھر والوں کو منانے کی، وہ خوش یا سمجھوتا کر چکی ہے، میں اس کو بھول جاؤں، وہ بھی مجھے بھول جائے گی یا بھول گئی ہے۔ سچ جھوٹ کچھ بھی، جو بھی ایسے موقع پر لوگ کہتے ہیں، مگر اس نے آخر میں کوئی دلاسا، تسلی یا فریب دھوکہ نہیں دیا، بلکہ ایک زخمی نظر مجھ پر ڈالی۔ بس اسی عنایت کے قابل سمجھا اس نے۔ وہ اٹھ کر ٹہلنے لگا۔ ایک بار مل لو اس سے۔ وہ چلی گئی واپس اسی دن۔ مائیگریشن کروا لیا ہے اس نے۔ اس کی دوستوں تک کو اس کا نیا نمبر اور الہ آباد کا ایڈریس پتہ نہیں۔ سنبھالو خود کو آسمان، صبر کرو۔ مناسب اور موضوع الفاظ بھی کبھی کبھی کس قدر خالی اور نامناسب لگتے ہیں۔ مجھے یہ سب ناممکن لگتا ہے۔ اب آمنہ، صبر، خوشی، سکون ایسا نہیں ہے۔ تم ایک دوسرے کا نصیب نہیں ہو تو ایک دوسرے کے بنا ہی صبر، سکون اور خوشی بھی حاصل کرو گے انشاءاللہ۔ پتہ نہیں آمنہ کیا کروں میں۔ وہ کرسی پر گر سا گیا۔ گیٹ کے سامنے آٹو رکشہ رکا تو اس کے ماضی کے خیالوں کا سلسلہ ٹوٹا۔ آٹو سے اترتے آسمان کو دیکھ کر وہ خوشگوار حیرت میں گر گئی۔ اس دوپہر کے وقت یہاں کیوں بیٹھی ہو تم؟ اس وقت کیسے؟ آمنہ نے اس کا سوال نظر انداز کیا۔ رات میں ہی تم نے ٹیکسٹ کیا تھا نا کہ آج نہیں آؤ گے۔ میں تو سرپرائز کے چکر میں چلا آیا، مگر یہاں تو اچھا سرپرائز ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے آسمان کا بازو تھاما۔ چلو باقیوں کو بھی سرپرائز کرتے ہیں۔ وہ اسے لے کر اندر کی طرف بڑھ گئی۔ آسمان کی نانی اماں آئی تھیں جو اپنی صحت کی وجہ سے شادی میں شریک نہیں ہو پائی تھیں۔ وہ اماں کے بالوں میں تیل لگا رہی تھیں۔ ان کے مہارت سے چلتے ہاتھ اور اماں پر طاری ہوتی غنودگی دیکھ کر وہ بھی ان کے آگے تیل مالش کروانے بیٹھ گئی۔ یہ آسمان کی نوکری میری سمجھ سے باہر ہے۔ ساری دنیا صبح کام پر نکلتی ہے اور شام میں گھر واپس آتی ہے۔ یہ دنوں گھر سے غائب رہنے والی کیسی نوکری ہے؟ انہیں آئے 2 دن ہو گئے تھے اور آسمان گھر پر نہیں تھا۔ امی، مارکیٹنگ کی فیلڈ ایسی ہی ہے، مومانی نے کہا، جو انہیں خاک سمجھ آیا۔ ہم تو تھک گئے کہہ کر۔ اماں بھی اس کی نوکری سے نالا رہتی تھیں۔ تم کہو اسے۔ انہوں نے ان کے سر میں انگلیاں چلاتی آمنہ سے کہا۔ دادی اور ماں کی نہیں سنتا، میری تمہاری بات ضرور سنے گا بھلا۔ اب تو اسی سے امید ہے۔ مومانی کی بات پر اس نے دل میں سوچا، مگر مجھے تو اس سے کوئی مسئلہ نہیں۔ اور نفیسہ، جب تمہیں گھر کی ہی لڑکی بیاہ کر لانی تھی تو اتنے سالوں کیوں رکی رہیں؟ صحیح وقت پر شادی کر دی ہوتی تو آج پوتے پوتیاں کھلا رہی ہوتی۔ کیوں زہرا؟ ٹھیک کہہ رہی ہوں نا؟ انہوں نے اماں کی تائید چاہی۔ ان کی شکایتوں کی فہرست لمبی تھی۔ خیر، ہر بات کا وقت ہوتا ہے۔ آسمان کی شادی اسی وقت ہونا تھی۔ اماں نے تکیے پہ سر رکھا۔ سر کی مالش کے بعد اب انہیں نیند آ رہی تھی۔ اسے کوئی صبح سے شام والی نوکری کرنے کو بولو، ورنہ کہہ دو رہی ہوں نفیسہ، جیسے شادی میں سالوں لگا دیے، کہیں آسمان کے بچے کھلانے کے لیے بھی تمہیں سالوں نہ لگ جائیں۔ ان کی انتباہی پیشگوئی پہ وہ پانی پانی ہوئی اور مومانی سر جھکا کر مسکرانے لگیں۔ تبھی بھاگتی اور گرتی پھرتی ندا اندر آئی۔ سفیان بھائی کو لڑکی پسند آ گئی۔ پھولتی سانسوں کے درمیان وہ بمشکل بول پائی۔ ایک ایمرجنسی شادی کے چند ماہ بعد ہی پھر شادی کی تیاریاں ہونے لگیں۔ اس بار وہ سب کوئی کسر نہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔ شیبان شادی سے 1 ہفتہ پہلے آنے والا تھا تاکہ بعد میں اسے زیادہ وقت ملے۔ اسے ندا کو اس وقت ساتھ لے کر جانا تھا۔ وہ دونوں تقریباً روز ہی بازار کے چکر لگا رہی تھیں۔ آج اتنا ہی بس میں تھک گئی ہوں۔ وہ دونوں چاروں ہاتھوں میں شاپرز تھامے باہر نکلیں تو آمنہ نے آج کی شاپنگ ختم کا اعلان کیا۔ ہاں،
گھر چلتے ہیں اب، مگر پہلے تھوڑی پیٹ پوجا کر لیں۔ ندا نے سامنے ریسٹورنٹ کی طرف اشارہ کیا۔ ایک طرح سے اچھا تھا تم دونوں نے سب ایک دن میں ہی سمیٹ لیا۔ پیزا اور کوک آرڈر کرنے کے بعد ندا نے کہا، یہاں اتنا وقت ہے تو روز ہی ایک نئی چیز یاد آ جاتی ہے۔ اگر وقت ہوتا بھی تو میں تمہاری طرح روز بازار کی خاک نہیں چھانتی۔ تمہیں تھوڑی نا میری طرح پردیس جانا ہے۔ پردیس جا رہی ہو، جنگل میں نہیں، وہاں سب ملتا ہے، وہاں میں اکیلی، پھر وقت کہاں ملے گا مجھے؟ اس کے بودھے سے بہانے پر آمنہ نے کڑی نظروں سے اسے گھورا۔ یہاں اپنے ماں باپ کے پیسے لٹانے سے اچھا ہوگا تم وہاں جا کر شیبان کی جیب کاٹو۔ ہاں یہ تو میں نے سوچا نہیں، بس اب سوچ لو، سمجھو یہ آخری راؤنڈ ہے بازار کا۔ مشکل ہے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد وہ مری آواز میں بولی تو آمنہ کو ہنسی آ گئی۔ تبھی ان کا آرڈر آ گیا۔ ویسے آمنہ سوچو تو بڑا عجیب لگتا ہے، سالوں تک کبھی ذکر نہیں ہوا تم دونوں کی شادی کا، پھر بات ہوئی نہیں کہ حالات ایسے ہو گئے کہ فوراً شادی بھی ہو گئی، اور اب تم دونوں کو دیکھ کر بالکل نہیں لگتا کہ کوئی میرا کبھی آسمان کی زندگی میں آئی تھی یا خضر کا تمہاری زندگی سے گزر ہوا ہے۔ ندا کی بات نے اسے سوچ کر نیا سرا تھما دیا۔ کیا وہ واقعی ایسے ہی جی رہی ہے گویا خضر کبھی اس کی زندگی میں آیا ہی نہیں تھا؟ خضر نے اسے کہیں دیکھا تھا، اور بقول خضر وہ پہلی نظر میں ہی اس پر مر مٹا تھا۔ وہ ایک ہی محلے میں رہتے تھے۔ خضر کی بہن آمنہ کے ساتھ ہی جونیئر کالج میں پڑھتی تھی۔ پھر کیا تھا، خضر نے بہن کے پک اینڈ ڈراپ کی ذمہ داری اپنے سر لے لی۔ کالج آنے جانے کی اس سہولت اور آمنہ سے ملاقات کی ان محدود ساعتوں میں اس نے آمنہ کا دل جیتنے کی سر توڑ کوشش کی۔ اس کی کوششوں سے متاثر ہونے اور دل کے بے ایمان ہونے کے باوجود آمنہ نے اس کی پذیرائی نہیں کی۔ پھر اچانک ایک دن خضر کی امی اس کے لیے خضر کا پرپوزل لے کر آ گئیں، ساتھ ہی 17 سال کی آمنہ کا رشتہ طے کرنے کا بھلا کس نے سوچا، مگر انہیں تو ہاں کروانی تھی۔ 4 گھر چھوڑ کر ان کا گھر تھا، تو وہ ہر دوسرے روز آ جاتی۔ خضر کی پسند اور چاہت کو انہوں نے راز نہیں رکھا۔ پھر وہی پرانی مثل صحیح ثابت ہوئی کہ پتھر پر پانی گرتا رہے تو اس میں بھی شگاف پڑ ہی جاتے ہیں۔ پرانے محلے دار شریف لوگ تھے، بڑے اصرار اور چاہت سے ان کی بیٹی کا ہاتھ مانگ رہے تھے۔ دھیرے دھیرے سبھی راضی ہو گئے۔ یوں جونیئر کالج میں اس کی منگنی ہو گئی۔ خضر نے اسے دیکھا، پسند کیا، چاہا اور پا لیا۔ بڑی مکمل کہانی تھی۔ اس کی یہ لو اسٹوری کالج میں اور خاندان میں ہٹ ہو گئی۔ سہیلیوں کو رشک بھری باتوں اور حسرت بھری آہیں ان دنوں اسے اترانے پر مجبور کر دیا کرتی تھیں۔ خضر لفظوں کا بنا تھا، اسے جادوگری کے سارے ہنر آتے تھے، دل بری کے سب انداز ازبر تھے۔ کالج کی چند منٹوں کی ملاقات، فون کالز اور ٹیکسٹ، وہ ان کے کانوں میں شور پھونکتا رہتا۔ جلد ہی وہ اس کی فسوں میں گرفتار ہو ہی گئی۔ خضر کے دکھائے خواب آنکھوں میں سجائے اور اپنی خواہش کے جگنو مٹھیوں میں چھپائے وہ اس کی محبت کے راستے پر چل پڑی۔ انگلی میں جگمگاتی انگوٹھی اسے اس راستے پر آگے بڑھتے رہنے کا یقین اور اعتماد دیا کرتی جس کی منزل بہت واضح اور سامنے ہی تھی۔ لیکن کب زندگی اور وقت دونوں اندازوں اور منصوبوں کے مطابق آگے بڑھے ہیں۔ خیر، وہ ہم سے کوئی وعدہ بھی نہیں کرتے ہیں کہ ہم انہیں الزام دیں۔ یہ خاصیت صرف انسانوں کی ہے کہ قسموں اور وعدوں کے بعد بدل جاتے ہیں، مکر جاتے ہیں۔ گریجویشن کے بعد خضر MBA کے لیے بمبئی چلا گیا۔ محبت کے جوش، چاہتوں کی آگ اور دل کی بے قراریوں کے لیے گویا آمنہ کی موجودگی شرط تھی۔ فاصلہ 4 گھروں سے بڑھ کر 4 شہروں کا ہوا۔ خضر کے جذبوں پہ برف پڑنا شروع ہو گئی، یا پھر اس کے جذبے کسی اور کی موجودگی سے مشروط ہو گئے، وہ یہ آج تک سمجھ نہیں پائی۔ رابطے کم سے کم ہوتے ہوتے بالکل ختم ہو گئے۔ وہ نادان اس کی تعلیمی مصروفیت کو اس کی وجہ مان کر مطمئن بھی ہو گئی۔ اس کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ تمہید ہے، ایک اشارہ کہ وہ راستہ بدل چکا ہے، اسے اپنی ترجیحات سے نکال چکا ہے۔ اسے تو اس وقت تک یقین نہیں آ رہا تھا جب خضر کی امی اس کی انگلی سے انگوٹھی اتار کر منگنی کے ختم کرنے کا اعلان کر رہی تھیں۔ اسے عرش پر بٹھانے والے ہی زمین پر پٹک کر گئے تھے۔ خضر کی امی اکلوتے بیٹے کی ضد اور دھمکیوں کے آگے بے بس ہو کر اس کا رشتہ لے کر آئی تھی، اور اب کوئی مجبوری نہیں رہی۔ ان کی زبان پر اب کوئی بند نہیں تھا، سو وہ محلے کے ہر گھر کو مطلع کر آئی تھی کہ کس طرح ان کا بیٹا پھنسا تھا اور اب اسے عقل سلیم آ گئی ہے۔
آمنہ کا صرف دل ہی نہیں ٹوٹا، وہ اپنا اعتماد اور یقین کھو چکی تھی۔ کچی عمر کی بڑی پکی چاہت تھی اس کی، جو اس انجام کو پہنچی کہ خالی دل، خالی آنکھیں اور کسی جذبے سے عاری وجود۔ اندر باہر سب کچھ ساکت تھا، منجمد تھا۔ ان حالات میں گھر والے خضر کی فیملی سے کیا الجھتے، سب آمنہ کے لیے فکر مند تھے۔ وہ اپنے کمرے سے نکلتی تھی، نہ کسی سے بات کرتی تھی۔ اپنی طرف سے ہر کوشش کرنے اور ناکام ہونے کے بعد کونسلنگ اور تھراپسٹ کی مدد لی گئی۔ اس دوران شہر کے دوسرے سرے پر سلطنت کے بغل والے ہمسائے اپنا مکان فروخت کر کر دوسرے شہر منتقل ہو رہے تھے۔ سب کے مشورے سے ستوت اور اظہر نے اس محلے کا مکان فروخت کر کر وہ خرید لیا اور وہاں منتقل ہو گئے۔ گھر اور خاندان والوں کا سپورٹ اور کونسلنگ و تھراپی اسے واپس زندگی کی طرف لے آئی۔ ایسے حالات میں عموماً غیروں سے زیادہ اپنے خاندان والوں کی باتیں اور طعنے لڑکیوں کی زندگی ابتر بنا دیتے ہیں، مگر اس معاملے میں آمنہ خوش نصیب تھی کہ گھر والے ہی نہیں، خاندان کے سبھی لوگ زندگی کی طرف واپسی کے سفر میں اس کے ساتھ تھے۔ اپنا فائنل ایئر مکمل کرنے کے بعد آمنہ کی خاتون ندا نے بھی 1 سال کا ڈراپ لے لیا۔ آمنہ کے فائنل ایئر کے بعد وہ دونوں نے ساتھ میں MA کیا۔ بازو میں کھڑا عثمان اس کی اپنی طرف متوجہ ہونے کا انتظار کر رہا تھا، مگر وہ ہنوز کسی گہرے خیال میں ڈوبی تھی۔ میں یہاں ہوں یہاں، میں یہاں ہوں یہاں، اس کے ہاتھ لہراتے وہ گنگنایا تو وہ چونکی، پھر خجل ہو گئی۔ کیا ہوا؟ امی کب سے تمہیں آوازیں دے رہی ہیں، کہاں کھوئی تھیں؟ اتنا مت سوچا کرو مجھے۔ اچھا، میں نے سنا ہی نہیں۔ وہ چائے بنانے آئی تھی، چولہے پر پانی پک پک کر آدھا ہو گیا تھا۔ اس نے چولہا بند کیا اور ہاتھ میں پکڑا ڈبہ سلیب پر رکھا۔ اس کی بات سن لوں پھر چائے بناتی ہوں۔ وہ جانے لگی تو عثمان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روکا۔ تم سوچ کیا رہی تھیں؟ آج ندا کی مہندی ہے نا، وہی سوچ رہی تھی۔ ہاں، ہماری شادی میں سب فنکشن نہیں ہوئے۔ عثمان نے جو نتیجہ اخذ کیا وہ دور دور تک اس کے ذہن میں نہیں تھا۔ میں ایسا کچھ نہیں سوچ رہی۔ پھر کیسا سوچ رہی تھی؟ آج ساڑی پہنوں یا ڈریس، یہ سوچ رہی تھی۔ آمنہ نے ہاتھ اس کی گرفت سے چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے اسے ٹالا۔ ساڑی پہنو، اچھی لگتی ہے۔ ساڑی اچھی لگتی ہے، میں نہیں۔ آمنہ نے ہاتھ چھڑایا۔ میں ڈریس پہن رہی ہوں۔ غصہ وہ جانے لگی تو عثمان نے سامنے آ کر اس کا راستہ روکا۔ ہاں، اس نے بازو سے نکلنا چاہا تو عثمان نے کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے قریب کیا۔ ساڑی جب تم پہنتی ہو تو اچھی لگتی ہے، تم تو ہمیشہ ہی اچھی لگتی ہو۔ وہ مزید قریب ہوا۔ عثمان، آمنہ نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے روکا۔ کوئی آ جائے گا؟ آمنہ، اندر سے بڑی ممانی کی آواز آئی۔ چلو ساتھ چلتے ہیں۔ عثمان نے اس کی کمر سے ہاتھ ہٹا کر اس کے شانے پر رکھا۔ وہ اسے چھیڑنے کے موڈ میں تھا۔ پیچھے سے راغیہ کی کھنکاری۔ عثمان جھٹ شانے سے ہاتھ ہٹا کر دور ہوا۔ کب سے کہہ رہا ہوں، امی بلا رہی ہیں۔ اس کی بات پر راغیہ نے اسے گھورا، جیسے کہہ رہی ہو رہنے دیں، مجھے سب پتہ ہے۔ امی یہ پوچھ رہی ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ ابھی چل رہی ہیں یا بھائی کے ساتھ، بعد میں آئیں گی؟ عثمان کو نظر انداز کر کر اس نے آمنہ سے پوچھا۔ سب ساتھ میں ہی جائیں گے نا؟ اس نے تائید کے لیے عثمان کو دیکھا۔ میرا کیا کام وہاں خالص لیڈیز والے فنکشن میں، تو کیا آپ شامل نہیں ہوں گے؟ راغیہ نے پوچھا۔ آنا تو ہوگا تم کو بھی، سبھی ہوں گے وہاں، اسد بھائی، احتشام بھائی، ابو، ماموں، تم لوگ سب جاؤ، میں شام میں آتا ہوں۔ تیاری کرتے ہوئے اسے پتہ چلا وہ ساڑی کے ساتھ والی سینڈل لانا بھول گئی ہے۔ اس نے فوراً عثمان کو فون لگایا۔ تم نکلے تو نہیں؟ ابھی نہیں، بس ریڈی ہو رہا ہوں۔ شکر ہے، میں سینڈل بھول گئی ہوں، تم پلیز لے آؤ۔ الماری کے لاس خانے میں باکس رکھے ہیں، اسی میں ہے سلور سینڈل، سلور شوز بھی ہیں وہاں، مگر شوز نہیں، سینڈل لانے ہیں۔ جو حکم میم صاحب۔ اور کچھ؟ جلدی آؤ۔ اس کی تیاری مکمل ہو گئی، سب جانے کے لیے تیار تھے، مگر عثمان کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ اس نے کال کرنے کے لیے فون اٹھایا ہی تھا کہ عثمان کا فون آ گیا۔ پہنچے نہیں تم ابھی تک؟ تم ان سینڈل کے بنا کام نہیں چلا سکتی؟ کیوں؟ کیا ہوا؟ ملی نہیں سینڈل؟ بس ذرا طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، سوچ رہا ہوں وہاں نہ آ کر ذرا آرام کر لوں۔ میرا کل اٹینڈ کرنا زیادہ ضروری ہے۔ کیا ہوا؟ ٹھیک تو تھے تم، یہ اچانک؟ وہ حیران ہوئی۔ اچھا نہیں لگ رہا ہے، سر درد اور شاید فیور ہے، میڈیسن لے کر آرام کرتا ہوں، میں آ جاتی ہوں۔ نہیں، تم آؤ گی تو سب پریشان ہو جائیں گے۔ وہ جلدی سے بولا۔ کسی سے کچھ مت کہنا ابھی، میرا بھی کیا من لگے گا اب یہاں، میں آ جاتی ہوں۔ آمنہ، اگر ضروری ہوتا تو میں خود تمہیں آنے کو کہتا، ندا کا فنکشن ہے
اور وہاں تمہاری موجودگی زیادہ ضروری ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، تم دوا لے کر آرام کرو، میں فنکشن کے بعد آتی ہوں۔ وہ مان گئی۔ کیز ہے نا تمہارے پاس؟ آج ان سب کا ادھر ہی رکنے کا پلان تھا۔ ہاں، مومانی کے پاس ہیں۔ سینڈل کا کیا کرو گی اب تم؟ آسمان کو یہ بھی فکر تھی ندا، اور میرے پاؤں کا سائز ایک ہی ہے، اس کے جہیز کے سامان سے نکال لوں گی۔ وہ بڑے آرام سے بولی۔ اس کی غیر موجودگی کسی سے چھپی نہیں رہ سکتی تھی۔ آمنہ نے یہ بتایا کہ اس کا سر درد کر رہا ہے۔ وہ کل نکاح کے دن زیادہ کام ہوتے ہیں، اسی لیے آج اس نے آسمان کو آرام کرنے اور یہاں آنے سے روک دیا ہے۔ اماں اور بڑی مومانی نے بھی اسے فنکشن کے بعد گھر جانے کی ہدایت کی۔ اسد بھائی اسے باہر ہی سے چھوڑ کر چلے گئے۔ وہ گیٹ کو تالا لگا کر اندر آئی تو اس کے بیڈ روم کی لائٹس بند نظر آ رہی تھی۔ دروازہ نہ لاک کرو آسمان، اس نے سوچا۔ دروازے کو ہلکے سے دھکا دیا تو کھلا تھا۔ ہائے! وہ بے ساختہ 2 قدم آگے بڑھی۔ خوشبو، پھول، خوابناک سی سنہری روشنی۔ آسمان نے بڑی محنت کی تھی۔ کیسا لگا سرپرائز؟ پیچھے سے اس کے شانے تھام کر آسمان نے کان میں سرگوشی کی۔ ایسا خوبصورت سر درد اور فیور پہلی بار دیکھا ہے۔ مسکراہٹ خود بخود لبوں پر مچل اٹھی۔ آسمان ہنستے ہوئے اس کے سامنے آیا۔ آج نہ میرا برتھ ڈے ہے نہ تمہارا، اور میرج اینیورسری بھی ابھی وقت ہے۔ پھر یہ تمہیں یاد نہیں کہ سینڈل اور شوز کے علاوہ وہاں اور کیا تھا؟ آسمان کی بات پر سوچتے ہوئے اس نے نفی میں سر ہلایا۔ آسمان نے بیڈ کے سائڈ ٹیبل کی طرف اشارہ کیا۔ وہاں وہ دوپٹہ تھا جس میں اس نے اس رات بستر پر سجے پھول اور پتیاں لپیٹ کر رکھے تھے۔ وہ آگے بڑھی۔ واقعی وہ اس دوپٹے کو بھول گئی تھی۔ یا اللہ، کیسی ناقدری بیوی ہے۔ سب خود کیا ہے میڈم، اور ہاں، یوٹیوب اور گوگل سے تھوڑی سی مدد ہیلپ لی تھی۔ مجھے تو یاد بھی نہیں تھا۔ اس نے سوکھی پتیوں کو ہاتھ لگایا۔ مگر آج تم الماری کا لاس خانہ کھولنے کے لیے نہ کہتی تو مجھے بھی یاد نہیں آتا۔ آسمان کی بات پر وہ پلٹ کر اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ آسمان آگے بڑھ کر اس کے سامنے آیا۔ ہماری شادی اور شادیوں جیسی نہیں تھی۔ ساری فارمیلٹیز اور رسمیں رہ گئی تھیں۔ یہ تو اندازہ تھا کہ تم نے بہت کچھ مس کر دیا اس اچانک شادی کی وجہ سے، لیکن آج یہ دوپٹہ دیکھ کر مجھے احساس ہوا کہ وہ رات فارمیلٹی یا محض رسم نہیں ہوتی ہے۔ تمہارے بھی ارمان اور آسمان۔ آمنہ نے درمیان میں ہی اس کی بات کر دی۔ شادی میں اہم رسمیں اور فارمیلٹیز نہیں ہوتی، بلکہ فریقین اور ان کی فیملیز کی خوشی اور اطمینان اہم ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے ہماری شادی پرفیکٹ تھی، کہیں کچھ مس نہیں ہوا تھا۔ یہ تو اس وقت مجھے ان پھولوں کو ڈسٹ بن میں پھینکنا اچھا نہیں لگ رہا تھا، اسی لیے میں نے دوپٹے میں لپیٹ کر رکھ دیے تھے۔ کسی ارمان یا حسرت کی وجہ سے نہیں۔ میں تو بھول بھی گئی تھی، ابھی دیکھا تو یاد آئے، سمجھے؟ یار، میں نے کتنی محنت کی اور تم ڈانٹ رہی ہو۔ اس نے مسکین سی صورت بنائی۔ ان کینڈلز اور پھولوں کے لیے کتنا بھٹکنا پڑا مارکیٹ میں، پھر یہ سارا ڈیکوریشن بھی خود کیا، اور اب تمہیں کچھ بھی پسند نہیں آ رہا۔ میں نے کب کہا مجھے پسند نہیں آیا؟ آمنہ نے چاروں طرف نگاہ دوڑائی۔ مختلف اشکال اور رنگ کی موم بتیاں کمرے میں روشن تھیں۔ آسمان نے پھولوں کو اقسام اور رنگ کے مطابق استعمال کر کے پورے کمرے میں ارینج کیا تھا۔ سب کچھ ماہر پروفیشنل کا کمال لگ رہا تھا۔ ایک معمولی سی چیز تھی جو نظر انداز کر کے اسے آگے بڑھ جانا چاہیے تھا، مگر اس نے نظر انداز نہیں کیا، بلکہ اس کی خاطر آسمان نے اتنی محنت کی تھی۔ اس کا دل بھر آیا۔ سچ بتاؤ، یہ سب تم نے خود کیا ہے نا؟ اللہ، کیسی ناقدری بیوی ہے۔ تھینک یو بولتے ہوئے اسے بے ساختہ رونا آ گیا۔ ارے، رسم رخصتی ہوئی تھی تو تمہاری، اور خوب تم روئی بھی تھیں۔ آسمان نے آنسو صاف کرتے ہوئے اس کا چہرہ تھاما۔ یا یہ سب اتنا خراب ہے کہ تمہیں رونا آ رہا ہے؟ تھوڑی رعایت دے دو، پہلی بار ہے، اگلی اور بہت کم وقت میں کیا ہے میں نے۔ یہ سب بہت خوبصورت اور اچھا ہے، ویسے مجھے نہیں پتا تھا کہ تم اتنے رومانٹک ہو، وہ سوں کے درمیان بولی۔ ابھی تمہیں بہت کچھ پتا نہیں ہے، آسمان نے شرارت سے کہتے اس کے گرد بازو پھیلا کر اسے خود سے قریب کیا۔ ندا شیبان اور سفیان آشنا کے ہنی مون سے لوٹ آنے کے بعد ان کی دعوتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور ان کے ساتھ آمنہ اور آسمان بھی ہر جگہ مدعو ہوتے، کیونکہ ان کی شادی کے بعد ان کی دعوتیں نہیں ہو پائی تھیں۔ سو اب ندا شیبان اور سفیان آشنا کے ساتھ بقول آسمان کے سب انہیں بھی نپٹا رہے تھے۔ شام میں امی، خالہ، ندا اور بھابھی اس کی ٹکٹ کنفرم ہونے کی خوشخبری لے کر آئیں۔ تمہاری شکل کیوں اتری ہوئی ہے پھر؟ شادی کے بعد سے بلا ناقد چہکتی ندا کو اداس دیکھ کر وہ پوچھ بیٹھی، اور وہ جیسے منتظر ہی تھی روتے ہوئے اس سے لپٹ گئی۔ میں اکیلے
کیسے رہوں گی اور اتنی دور تم سب کے بنا؟ پاگل، یاد کرو ذرا کیسے تم نے گڑ گڑا کر دعائیں مانگی تھیں اس دن کے لیے۔ آمنہ نے اسے خود سے الگ کرتے ہوئے کہا۔ تمہیں آنسو بہانے کے بجائے شکرانے کے نفل ادا کرنے چاہیے۔ ندا نے گالوں پر ڈھڑکتے آنسو صاف کیے، مگر آنکھیں پھر چھلک پڑیں۔ اور تم اکیلی کہاں ہو؟ وہاں تمہارے میاں جی بھی تو ہوں گے۔ آمنہ نے بڑھ کر اس کے آنسو صاف کیے۔ رونا دھونا بالکل بند، ورنہ یہ آنسو ابھی وبائی مرض کی طرح سارے گھر میں پھیل جائیں گے۔ مجھے سب بڑا آسان لگتا تھا، مگر اب جیسے جیسے جانے کے دن قریب آ رہے ہیں کچھ بھی ایسا آسان نہیں لگ رہا۔ ندا نے اپنی مشکل بیان کی۔ تم واقعی بہت لکی ہو اس معاملے میں۔ وہ تو میں ہوں۔ سب خواتین کو صرف چائے چاہیے۔ راغیہ پیغام لے کر آئی، اسنیک یا ریفریشمنٹ کا تکلف نہ کرے۔ دوسرا جملہ لفظ بلفظ دہراتے ہوئے اس کی نظر ندا پر پڑی۔ آپ کو کیا ہوا؟ ساری عمر شیبان کے ساتھ رہنا ہے، اس حقیقت کا ادراک اب ہوا ہے بیوی کو۔ آمنہ نے چھیڑ کر اس کا موڈ ٹھیک کرنا چاہا۔ ہے آپ تو ہمیشہ جھوٹ مت بولو آمنہ۔ ندا نے راغیہ کی بات کاٹی۔ اتنی دیر سے یہ سسرال کے بنا شوہر کے ساتھ پردیس میں رہنے کے نقصانات گنوا کر میرا برین واش کر رہی تھی تاکہ میں شیبان کے ساتھ جانے سے انکار کر دوں۔ اللہ، کیوں ایسا کر رہی ہیں آمنہ آپی؟ آپ بڑی مشکلوں سے تو بیچاری ندا آپی کو جانے کا چانس ملا ہے۔ راغیہ نے ایسے دردناک لہجے میں کہا کہ آمنہ اپنی ہنسی نہ روک پائی اور ندا بلبلا اٹھی۔ تم یہ چائے لے جاؤ۔ ندا نے ٹرے اٹھا کر اسے تھماتے ہوئے تحمل سے کہا۔ وہ دونوں کو مشکوک نظروں سے دیکھتے ہوئے چلی گئی۔ منگنی سے شادی کا درمیانی وقفہ اس قدر قابل رحم تھا، آج پتہ چلا مجھے۔ اسے چائے کا کپ پکڑاتے ہوئے آمنہ کو بھی ہنسی آ گئی۔ اس معاملے میں سچ مجھے تم سے جلن ہو رہی ہے، ندا نے ایمانداری سے کہا۔ ویسے عثمان تو اس وقت تک آ جاتا ہے، آج آیا نہیں ابھی تک۔ وہ آفس میں نہیں ہے، شہر سے باہر ہے۔ آمنہ اپنا چائے کا کپ لے کر پلٹی تو ندا بڑے پرسوچ انداز میں چائے کے گھونٹ بھر رہی تھی۔ سچ ہے سب کو سب کچھ نہیں ملتا۔ اچانک یہ فلسفہ کیوں؟ آمنہ نے پوچھا۔ اب دیکھو نا، تمہارا میکہ اور سسرال سب یہی ہیں۔ شادی کے بعد کوئی بہت بڑی تبدیلی نہیں آئی، لیکن عثمان کا جاب، وہ دنوں گھر سے غائب رہتا ہے، اور میں چند دنوں کی بحاطہ اپنے تجربے سے سمجھ سکتی ہوں کہ یہ تمہارے لیے کتنا مشکل ہے۔ یہ تم ہو، اگر تمہاری جگہ میں ہوتی تو روز اس بات پر لڑائی پکار ہوتی۔ کمپلیمنٹ کے لیے شکریہ۔ اس نے سر کو خم کیا۔ چلو باہر سب کے پاس۔ عثمان کا شہر سے باہر جانا کیا بڑی بات ہے؟ کچن سے نکلتے ہوئے وہ سوچ رہی تھی۔ بار بار سب کی یاد دہانی کرانے کا اثر تھا، یا پھر اس کے اندر کی روایتی بیوی جاگ گئی کہ اس دن اس کا پیمانہ چھلک پڑا۔ امتحانوں کے بعد سے بڑی ممانی نے رات کے کھانے کی ذمہ داری راغیہ کے سپرد کر رکھی تھی۔ اس کی مدد کے نام پر وہ سلاد کاٹنے میں مصروف تھی۔ جب عثمان کچن میں آیا، آمنہ میرا بیگ تیار کر دینا، کل صبح جانا ہے۔ اس کا مہارت سے چلتا ہاتھ رک گیا۔ عثمان کو دیکھے بغیر ہی اس نے میں جواب دیا اور دوبارہ کھیرے کے ٹکڑے کاٹنے لگی۔ میں کچھ ہیلپ کروں؟ عثمان نے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے دریافت کیا۔ نہیں بھائی، میں بس دسترخوان لگا رہی ہوں اور آپ سب کو بلا لیں، آمنہ کی جگہ راغیہ نے جواب دیا۔ کچن کا ڈائننگ ٹیبل بس ناشتے اور دوپہر کے کھانے کے لیے ہی استعمال ہوتا تھا۔ رات کے وقت گھر کے سبھی افراد موجود ہوتے تھے، اسی لیے ٹیبل چھوٹا پڑتا تھا۔ وہ آمنہ کے اس کی طرف متوجہ ہونے اور بات کرنے کی آس میں وہاں رکا رہا، مگر وہ ہونٹ بھینچے چھری چلاتی رہی۔ کھانے کے دوران بھی وہ بس سب کی وجہ سے بیٹھی تھی، نہ ٹھیک سے کھانا کھایا اور نہ ہی روز کی طرح باتیں کی۔ کھانے کے بعد وہ عثمان کی کل کی تیاری کا کہہ کر کمرے میں چلی گئی۔ عثمان اندر آیا تو وہ بیگ بند کر کے رکھ رہی تھی۔ یہاں آؤ۔ بیڈ کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھتے اس نے آمنہ کو آواز دی۔ وہ فرما برداری سے بیڈ کے کنارے پر آ کر ٹک گئی۔ طبیعت ٹھیک نہیں ہے؟ نہیں تو پھپھو کی اور گھر کی یاد آ رہی ہے کیا؟ ابھی پرسوں ہی تو تمہارے ساتھ گئی تھی وہاں۔ یہاں گھر میں کوئی بات ہوئی ہے؟ یہاں کیا بات ہوگی بھلا؟ پھر اب تم ہی بتا دو، ہوا کیا ہے؟ کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ اٹھ کر جانے لگی تو عثمان نے ہاتھ بڑھا کر پاس بٹھایا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا، تم مجھ سے جھوٹ بول رہی ہو، ہے نا؟ آمنہ چند ثانیے اسے گھورتی رہی۔ مجھے غصہ آ رہا ہے۔ غصہ؟ وہ کیوں؟ عثمان حیران ہوا۔ مجھے پتہ نہیں، بس جب تم نے کل جانے کی بات کی تو مجھے یکدم غصہ آنے لگا۔ اس نے دیانتداری سے اعتراف کیا۔ پہلی بار تو نہیں ہے،
تمہیں تو اب تک اس کا عادی ہو جانا چاہیے تھا، یہ میری جاب کا حصہ ہے۔ ہاں وہی تو، تم پرسوں ہی آئے اور اتنی جلدی پھر جا رہے ہو، شاید اسی لیے۔ اس نے آسمان سے زیادہ خود کو باور کرایا۔ سنا ہے بیویاں غصے میں چیختی چلاتی ہیں، لڑتی جھگڑتی ہیں، مگر تمہارا غصہ تو بڑا ہی اچھا ہے، بالکل چپ، مکمل خاموشی۔ ہاں نا، مجھے تو تم سے نہ لڑنا آتا ہے نہ ہی غصہ ہونا آتا ہے، وہ بھی سر ہلاتے ہوئے افسوس سے بولی۔ آؤ میں سکھاتا ہوں تمہیں، آسمان نے ذو معنی لہجے انداز میں اسے دعوت دی۔ کیا؟ آمنہ نے غائب دماغی سے پوچھا۔ لڑائی، پیار بھری لڑائی۔ وہ اس کی سمت جھکا۔ سو جاؤ چپ چاپ، صبح جلدی اٹھ کے سفر پر نکلنا ہے تمہیں۔ آمنہ اسے پیچھے دھکیل کر کھڑی ہوئی۔ ہفتہ بھر کے لیے جا رہا ہوں یار، ذرا رحم نہیں آتا؟ آسمان نے اسے کھینچ کر دوبارہ بٹھایا۔ تم بھول رہے ہو کہ میں غصے میں ہوں، آمنہ نے یاد دلایا۔ تو آؤ پھر میں تمہیں مناؤں۔ اس کی نئی پیشکش پر وہ بے ساختہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ اس کا یہ غصہ آنے والے دنوں میں در آنے والی تبدیلیوں کی شروعات تھا۔ آسمان نے باری باری سب سے باہر کھانے کے لیے چلنے کو کہا، مگر سب نے انکار کر دیا، تو وہ دونوں ہی آئے۔ دسمبر کی رات تھی، ماحول میں خنقی اچھی خاصی تھی، اسی لیے اماں اور مومانی کے اصرار پر وہ بائک چھوڑ کر کار لے کر آئے تھے۔ آسمان اسے شہر کی آخری حدود میں بنے ڈھابے پر لایا۔ اتنا کھا لیا ہے میں نے کہ اب گھر پیدل جانا چاہیے، آمنہ نے ٹیشو سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے کہا۔ مطلب آئس کریم کینسل؟ آسمان نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ میں نے یہ تو نہیں کہا، سردی ہو یا بیماری، وہ آئس کریم نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ آسمان بنتے ہوئے آئس کریم لینے چلا گیا۔ اس نے اپنے گرد لپٹی چادر درست کرتے ہوئے یوں ہی اطراف میں نظر دوڑائی۔ بے شک وہ خضر تھا، اس کے ساتھ پوری فیملی تھی جسے وہ اچھی طرح پہچانتی تھی، اور جو نیا چہرہ تھا وہ یقیناً اس کی بیوی تھی۔ وہ حیران تھی، بہت حیران۔ اتنے سالوں میں جب بھی اس نے سوچا کہ کبھی خضر اس کے سامنے آیا تو کیا ہوگا، اسے ہر بار جواب دو ہی ممکنہ رد عمل کی صورت میں ملتا تھا: مارے درد کہ اس کا دل بند ہو جائے گا، یا نفرت و غصے میں وہ اسے مار ہی ڈالے گی۔ لیکن اب جب وہ در حقیقت اس کے سامنے تھا، اس کا دل اب بھی دھڑک رہا تھا اور وہ پرسکون اپنی جگہ بیٹھی تھی۔ یہ کاؤنسلنگ اور تھراپی کا کمال تھا یا وقت کا مرہم اس کے لیے اتنا کارگر ثابت ہوا تھا؟ یہ تو اس کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کا سامنا بنا کسی واردات کے گزر جائے گا۔ ہم وقت سے پہلے کتنی ہی باتوں کو صرف سوچ سوچ کر مشکل بنا لیتے ہیں۔ وارد ہونے سے پہلے جنہیں ہم بہت اہمیت دیتے ہیں وہ واقعات اکثر معمولی ثابت ہوتے ہیں۔ یہ نہیں تھا کہ وہ خضر اور اس کا دیا فریب درد بھول گئی تھی، اسے سب یاد تھا، بس اب خضر اس قابل نہیں رہا تھا کہ اس کی موجودگی آمنہ کے جذبات پر اثر انداز ہوتی۔ اس کا وہ مقام نہیں رہا تھا کہ آمنہ کا دل اس کے لیے دھڑکنوں کی ترتیب بدلتا۔ تمہارا روسٹڈ آلمنڈ نہیں تھا، آسمان نے اس کی طرف آئس کریم کا کپ بڑھایا، اس لیے آج میرا فیورٹ بٹر اسکاچ سے کام چلاؤ۔ آمنہ نے خلاف عادت چپ چاپ کپ تھام لیا۔ آسمان نے غور سے اس کا چہرہ جانچا، کچھ دیر پہلے والی بشاشت کی جگہ سنجیدگی نے لے لی تھی۔ آسمان نے وجہ جاننے کے لیے دائیں بائیں دیکھا، ان سے ذرا فاصلے پر وجہ اسے نظر آ گئی۔ چلو آئس کریم گاڑی میں کھا لینا۔ کیوں؟ وہ پوری توجہ سے آئس کریم سے صاف کر رہی تھی۔ تمہیں بھی پتہ ہے کیوں؟ اس کے بعد بھی یہاں بیٹھ کر آئس کریم کھا رہی ہو؟ تمہیں خود پر جبر کرنے اور کچھ بھی ثابت کرنے کی ضرورت نہیں، تم بالکل غلط سمجھ رہے ہو۔ آمنہ اس کے غلط اندازے پر چونک گئی۔ میں اتنی مضبوط قطن نہیں ہوں کہ اس قدم کا جبر اور ثبوت پیش کروں۔ فی الحال میں اتنی ہی نارمل ہوں کہ میں خود بھی حیران ہوں۔ واقعی؟ تبھی راغیہ کی کال آئی۔ اس سے بات کر کے وہ کھڑا ہو گیا۔ چلو، اماں ہمارے آنے کے انتظار میں جاگ رہی ہیں۔ ہاں، وہ ایسے ہی جاگتی ہیں جب بھی دونوں ماموں یا تم دیر رات گھر آنے والے ہوتے ہو، جب تک آ نہیں جاتے انہیں نیند نہیں آتی۔ اس کے ساتھ چلتے چلتے آمنہ بولی۔ اسی وقت خضر نے ان دونوں کو دیکھا اور اس کی نظروں کے تعاقب میں باقی سب نے بھی۔ آسمان نے آگے کا دروازہ کھولا، وہ اندر بیٹھ گئی تو دروازہ بند کر کے ڈرائیونگ سیٹ کی طرف جاتے ہوئے اس نے ایک بار خضر کے ٹیبل کی طرف نظر ڈالی۔ وہ سب ادھر ہی دیکھ رہے تھے۔ کار سڑک پر ڈالنے سے پہلے اس نے بریک لگا کر آمنہ کو دیکھا۔ کیا ہوا؟ اس کے مسکراتے چہرے کو دیکھ کر آمنہ نے پوچھا۔ تم بہت مضبوط اور بہادر ہو۔ اچھے بچوں پر ماؤں کو جس طرح فخر محسوس ہوتا ہے نا، فی الحال ویسے ہی مجھے تم پر فخر ہو رہا ہے۔ اس نے بچوں کی طرح آمنہ کے دونوں کال انگلیوں سے پکڑے۔
آمنہ نے اس کے ہاتھ ہٹا کر اپنے گال سہلائے۔ سچ میں بچی تو مت سمجھو۔ کئی دنوں سے وہ الجھی سی تھی، مگر وجہ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ بس یوں لگتا تھا جیسے وہ کچھ بھول رہی ہے، کہیں کچھ چھوٹ رہا ہے، کہیں کچھ ادھورا سا ہے۔ لاکھ سوچنے کے بعد نہ تو کچھ یاد آ رہا تھا، نہ ہی اس بے قراری کا سبب ہاتھ لگتا تھا۔ امی کے یہاں جا کر ہفتہ بھر رہ آئی، ندا سے لمبی لمبی کالز کر کے دنیا جہان کی باتیں کی، مگر وہ بے قراری اب بھی ہنوز تھی۔ آسمان، وہ ہڑبڑا کر اٹھی تو آسمان کو پکارا۔ پسینے میں شرابور وہ گہری گہری سانسیں لے رہی تھی، حلق میں کانٹے چبھ رہے تھے۔ اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھا گلاس اٹھا کر ایک سانس میں خالی کر دیا۔ ذرا حواس ٹھکانے آئے تو خواب یاد آ گیا جس نے اسے یوں بیدار کر دیا تھا۔ خواب کے آخری حصے کا سناٹا اسے اپنے اندر اور کمرے میں اترتا محسوس ہونے لگا۔ اس نے جھپٹ کر فون اٹھایا اور آسمان کا نمبر لگایا۔ ہیلو آمنہ۔ آسمان کی نیند سے بوجھل اور پریشان سی آواز کانوں میں پڑتے ہی اندر اور باہر کا سناٹا زائل ہونے لگا۔ اسے ایک دم رونا آ گیا۔ ہیلو آمنہ، کیا ہوا؟ سب ٹھیک تو ہے نا وہاں؟ اماں ٹھیک ہے نا؟ اس کا بس چلتا تو فون سے آنے والی آواز کی جگہ وہ خود آ جاتا۔ کچھ نہیں ہوا ہے۔ اماں سنتے ہی اسے اپنی غلطی اور آسمان کی پریشانی کا ادراک ہوا۔ اماں ٹھیک ہیں اور باقی سب بھی۔ وہ جلدی سے بولی، پھر اس طرح رو کیوں رہی ہو؟ ادھر کی تسلی ہوئی تو اس کے رونے پر حیرانی۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی۔ رات کے 1:30 بجے تم مجھے فون لگا کر ایسے رو رہی ہو؟ آمنہ چپ ہی رہی۔ کم آن آمنہ، بتاؤ کیوں رو رہی ہو؟ اس نے ایسے نرمی اور محبت سے پوچھا کہ رکے آنسو پھر رواں ہو گئے۔ اچھا تم رو، میں تھوڑی دیر بعد کال کرتا ہوں۔ نہیں، فون مت رکھنا۔ آسمان خاموش اس کے بولنے کا منتظر رہا۔ میں نے بہت برا خواب دیکھا اور ڈر گئی۔ کچھ پل بعد آمنہ بولی، اچھا ایسا کیا دیکھا؟ ہم ایک بھرے پورے گارڈن میں چہل قدمی کر رہے تھے۔ میں چلتے چلتے تم سے آگے نکل گئی اور جب پلٹ کر دیکھا تو تم وہاں نہیں تھے۔ نہ گارڈن بلکہ اس کی جگہ ویرانہ اور سناٹا تھا۔ اس نے بس اتنا اور یہی دیکھا تھا، مگر ان سادہ الفاظ میں وہ اپنی کیفیت اور احساس نہیں بتا پائی۔ اس خواب میں آسمان کو کھونے کا احساس اتنا قوی اور زور آور تھا کہ وہ ابھی تک خوف زدہ تھی۔ اتنی سی بات کے لیے اتنا رونا؟ وہ ہنس رہا تھا۔ اتنی سی بات؟ آسمان کی بات پر وہ چیخ پڑی۔ ایک تو تم ہر دوسرے تیسرے دن دور چلے جاتے ہو، اور یہ اتنی سی بات؟ تم کوئی ہارر مووی دیکھ کر سوئی تھی؟ نہیں، اور میں اتنی ڈرپوک نہیں ہوں کہ ہارر مووی کے بعد سو نہ سکوں۔ وہ ناراضگی سے بولی، پھر بھی تم راغیہ کو بلا لو، وہ ساتھ رہے گی تو ڈر نہیں لگے گا۔ آسمان نے مشورہ دیا۔ یہ شاید پہلی بار ہی ہوا رہا تھا کہ آمنہ اپنی کیفیت اور بات آسمان تک پہنچا نہیں پا رہی تھی، اور نہ ہی وہ سمجھ پا رہا تھا۔ کچھ دیر بات کرنے کے بعد اور راغیہ کو بلانے کی تاکید کر کے اس نے فون بند کیا۔ راغیہ کو بلانے اور اس کی نیند خراب کرنے کا اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ آسمان کی بات دل میں دہراتے دہراتے وہ نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ بیدار ہونے کے باوجود آنکھیں موندے لیٹی رہی۔ گزشتہ رات یاد آئی تو خواب اور آسمان کی باتوں کے ساتھ اس کا لمس بھی محسوس ہونے لگا۔ اس نے آنکھیں کھولیں تو سامنے آسمان کا چہرہ بھی نظر آنے لگا۔ اس نے دوبارہ آنکھیں بند کر لیں۔ خواب میں ایسے کیوں نہیں دکھتے؟ وہ بڑبڑائی، یہ خواب نہیں ہے۔ آواز کے ساتھ اسے پھر اپنے رخسار پر آسمان کا لفظ محسوس ہوا۔ آمنہ نے پٹ سے آنکھیں کھولیں۔ آسمان؟ اس نے اٹھتے ہی آسمان سے لپٹنے کی شدید خواہش کو نظر انداز کیا۔ تم اس وقت کب سے اٹھانے کی کوشش کر رہا ہوں، میری نیند اڑا کر خود مزے کی نیند لے رہی ہو۔ تم تو کل آنے والے تھے۔ بیوی آدھی رات کو فون کر کے آنسو بہائے اور دور جانے کی شکایت کرے تو کون کافر دور رہ سکتا ہے؟ آسمان نے اس کے گال پر جھولتی لٹ پیچھے کی۔ تو دور جاتے ہی کیوں ہو؟ اس کا لہجہ شکوہ کنا تھا۔ کیونکہ تم سب سے دور نہیں جانا چاہتی۔ مطلب تم یہ جاب میں کل چھوڑ دوں؟ بہت آپشنز ہیں میرے پاس، لیکن ان سب کے لیے مجھے یہ شہر چھوڑ کر بمبئی، بنگلور، چنئی یا حیدرآباد جانا ہوگا، اور ظاہر ہے میں جہاں جاؤں گا تمہیں ساتھ جانا ہوگا۔ اور مجھے یاد ہے تمہاری شادی کے لیے شرط کہ تم اس شہر میں سب کے قریب رہنا چاہتی ہو۔ تو تم یہ جاب صرف اس وجہ سے کر رہے ہو؟ اس کی دھڑکنیں اترا کر بڑے ترنگ میں گنگنائیں۔ جی جناب۔ وہ سر کو خم کر کے ہلکے سے جھکا اور آمنہ نے اس بار اپنی خواہش کو نظر انداز نہیں کیا۔ مجھے ایسے ہی ویلکم کی امید تھی۔ اس کے گرد بازو تنگ کرتے ہوئے وہ بھی مسکرا دیا۔ وہ اور آسمان بڑی ممانی اور اماں کے ساتھ امی کی طرف آئے تھے۔
باتوں کے درمیان ندا کا فون آ گیا۔ یوں تو اس کا اور ندا کا واٹس ایپ پر کیا پکایا، کیا جلایا، کیا کھایا والا رابطہ تھا، مگر اس وقت اس نے خاص طور سے خوشخبری سنانے کے لیے فون کیا تھا۔ ندا سے بات کر کے اس نے فون رکھا ہی تھا کہ خالہ بھی وہی نوید سنانے آ گئی۔ شرم کرو، 4 مہینے ہی میں ندا نے وہ کام کر دکھایا جو تم سال میں نہیں کر سکیں۔ بھابھی نے اسے غیرت دلانا چاہی۔ ابھی سال بھر کہاں ہوا ہے؟ وہ منمنائی۔ ارے آسمان گھر میں ٹکے تو نہ۔ بڑی ممانی نے خود کلامی کی تھی، مگر وہاں موجود سب کے کانوں تک ان کی بڑبڑاہٹ پہنچ چکی تھی۔ کیا بات ہے، کچھ خاص؟ آسمان باہر سے کال سن کر آیا تو سب کے کھلے چہرے دیکھ کر پوچھ بیٹھا، ندا کے یہاں خوشخبری ہے بیٹا؟ اماں نے خوشی خوشی اسے اطلاع دی جو اسے بالکل سمجھ نہیں آئی۔ تم جلدی ہی ماموں کہلاؤ گے؟ اس کا چہرہ پڑھ کر خالہ نے خوشخبری کو سہل وضاحت کی۔ اچھا، گڈ، مبارک ہو آپ سب کو۔ کوئی ضروری فون تھا؟ آمنہ کو کھٹکا لگا کہ اس بھری محفل میں وہ سب ان دونوں سے خوشخبری کے مطالبے نہ شروع کر دے، اسی لیے اس نے غیر ضروری سا سوال داغ دیا۔ ہاں، کل کانفرنس مہاش پلر میں ہے، سوچ رہا ہوں تمہیں بھی ساتھ لے چلوں۔ اس میں سوچنے کی کیا بات ہے، لے جاؤ، بڑی ممانی بولیں۔ تم کانفرنس میں بزی رہو گے تو میں کیا کروں گی وہاں؟ اس کا اعتراض حاضرین کو بڑا گرا گزرا۔ کانفرنس 2 ہی دن کی ہے، اس کے بعد چھٹی لے لوں گا۔ کچھ دن کی وہ پہلے ہی پلان بنا چکا تھا۔ یوں وہ اس کے ساتھ مہاشویر چلی آئی۔ فروری کا مہینہ تھا تو وہاں سردیاں اپنے شباب پر تھیں۔ کانفرنس کے بعد آسمان نے مزید 4 دن کی چھٹیاں لے لیں۔ سارا وقت ایک دوسرے کے لیے تھا تو اب ان کے پاس اتنی باتیں تھیں کہ دن بھر گھومنے کے بعد بھی اکثر باتیں کرتے کرتے صبح ہو جاتی۔ خوبصورت موسم، کھلی فضائیں، قدرتی مناظر اور آسمان کی مکمل توجہ۔ قربت نے اس سے بہت سے ایسے فیصلے کروا لیے تھے جو ماضی قریب میں اس کے نزدیک ناممکن تھے۔ اس کے بعد وہ ایک احساس کئی دنوں سے اس کے ساتھ تھا، وہ بھی ظاہر ہو گیا۔ اعتراف اور اظہار سے پہلے خود سے اقرار ضروری تھا، اور یہ قبولیت اس کا پہلا قدم تھی۔ اگلی صبح ان کی واپسی تھی، وہ پیکنگ کر رہی تھی۔ میں پھر کہہ رہی ہوں، ہم نے کسی کے لیے کچھ نہیں لیا ہے، اور تم یہ 11ویں بار کہہ رہی ہو۔ تم گن رہے ہو؟ کتنی بھی بار ہو، غلط تو نہیں کہہ رہی۔ یہ تم عورتوں کی منطق مجھے سمجھ نہیں آتی۔ یہاں جو ملتا ہے وہ لیا تو ہے۔ یہ جام، کرش اور اسٹرابری بھی کوئی تحفے ہیں بھلا؟ تو تم بتاؤ، تمہاری پسند والے تحفے لینے اگلی ٹرپ کہاں پلان کریں؟ آسمان تکیے پر کوہنی موڑے ہتھیلی پر گال رکھے اسے پوچھنے لگا۔ اگلی ٹرپ چھوڑو، وہ بیگ ویسا ہی چھوڑ کر بیڈ تک آئی۔ کیوں، تم نے انجوائے نہیں کیا یہاں؟ وہ قدرے حیران ہوا۔ بہت انجوائے کیا۔ پھر تم یہ جاب چھوڑ کر کوئی 9 to 5 والی جاب دیکھو۔ اس کی بات سن کر آسمان اچھل کر اٹھ کھڑا ہوا۔ تم سب سے دور ہو جانا پڑے گا۔ میں تمہارے ساتھ سب سے دور رہ لوں گی، سوچ لو اچھی طرح، یہ نہ ہو کچھ دن بعد واپس گھر جانے کی ضد کرو۔ نہیں کروں گی، میں سوچنے سمجھنے کے بعد ہی تم سے بات کر رہی ہوں۔ ایک بار یہ شہر چھوڑ کر باہر نکلی تو پھر دوبارہ واپس آنا آسان نہیں ہوگا۔ کیا تم یہ شہر چھوڑنا نہیں چاہتے؟ اس کا گریز محسوس کر کے وہ پوچھ بیٹھی۔ تمہیں بار بار یوں دنوں باہر رہنا کھلتا نہیں ہے؟ اس کے لہجے میں شکوہ تھا۔ بے وقوف، آسمان نے اس کے گلے میں لٹکتے دوپٹے کے سرے کھینچ کر اسے بیڈ پر بٹھایا۔ میں صرف تمہاری خواہش کے احترام میں یہ ہجر کاٹ رہا ہوں۔ اب یہ تو مبالغہ کی حد ہے۔ وہ جانے لگی، مگر دوپٹے کے سرے اب بھی آسمان کے ہاتھ میں تھے۔ اسے واپس بیٹھ جانا پڑا۔ تم سب کے پاس رہو، اسی لیے میں اپنی بیوی سے یہ جدائیاں برداشت کر رہا تھا، مگر اب نہیں۔ اس نے دوپٹے کے ساتھ اسے بھی اپنی طرف کھینچا۔ پھر تقریباً مہینے بھر کی بھاگ دوڑ کے بعد وہ آسمان کے ساتھ بمبئی منتقل ہو گئی۔ اماں اور بڑی ممانی ان کے ساتھ آئی تھی۔ ممانی کو ویکینڈ پر ماموں لینے آ گئے۔ اماں بمشکل 1 ہفتہ رکیں، پھر انہیں بھی عدنان اور اپنے گھر کی یاد ستانے لگی تو اجد بھائی انہیں آ کر لے گئے۔ اس ویکینڈ پر چھوٹے ماموں راقیہ اور امی کو لے کر آنے والے تھے۔ کچن سے فارغ ہو کر وہ بیڈ روم میں آئی تو وہ لیپ ٹاپ پر بزی تھا۔ وہ بیلکنی میں آ گئی۔ اس نے اکثر لوگوں سے سنا تھا کہ ممبئی کے گھروں سے چاند اور آسمان نصیب والوں کو ہی نظر آتا ہے۔ نصیب والی تو خیر میں ہوں۔ اس نے سر اٹھا کر سامنے پھیلے آسمان پر ٹمٹماتے تارے اور چاند کو دیکھ کر دل میں اعتراف کیا۔ وہ اس وقت ایک نئے اجنبی شہر میں آسمان کے ساتھ 9ویں منزل کے اس فلیٹ میں تھی، اپنی مرضی سے خوش اور مطمئن۔ خضر کے بعد وہ کبھی بھی مستقبل کے متعلق اعتماد اور یقین سے کچھ سوچ نہیں پائی تھی،
لیکن چند باتوں کا اسے 100% یقین تھا کہ وہ اپنے شہر اور اپنے لوگوں سے دور ہرگز نہیں جائے گی، اور یہ کہ وہ اب اس کا درد دل کبھی کسی کے لیے وا نہیں ہوگا۔ لیکن زندگی شاید اسی لیے خوبصورت ہے کہ یہ ہماری سوچ اور اندازوں کے مطابق آگے نہیں بڑھتی ہے۔ سڑک کے اس پار بلڈنگ کے احاطے میں کوئی فنکشن ہو رہا تھا۔ وہاں چل رہے گانوں کی آوازیں اس تک پہنچ رہی تھیں۔ وہاں سے تم پاس آئے یوں مسکرائے کی آواز آئی تو اس کے ذہن میں جھماکا سا ہوا تھی تو بچکانی حرکت، پھر بھی اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ آمنہ! آسمان کام ختم کر کے اسے پکارتا وہیں آ گیا۔ آمنہ نے آنکھیں کھولی، سامنے آسمان کھڑا تھا۔ تمہیں یاد ہے ہم نے ایک شرط لگائی تھی؟ شرط کون سی؟ مجھے تو یہی یاد، وہ ذہن پر زور دے کر سوچتے ہوئے بولا۔ کچھ ہوتا ہے دیکھتے ہوئے، آمنہ نے یاد دلایا۔ ہاں، وہ تمہیں کیسے یاد آیا آج؟ آمنہ نے بلڈنگ کی طرف اشارہ کیا جہاں سے آواز آ رہی تھی۔ آسمان نے سر ہلایا۔ آمنہ اس کے کچھ بولنے اور پوچھنے کی منتظر تھی، مگر وہ سامنے والی بلڈنگ کے احاطے کی طرف متوجہ تھا۔ آسمان! آمنہ کی آواز پر وہ اسے دیکھنے لگا۔ تم وہ شرط جیت گئے ہو۔ آسمان نے آنکھ بھینچ کر جیسے لفظ بلفظ وہ شرط یاد کرنے کی کوشش کی، پھر بڑے انداز سے بولا، ذرا وضاحت تو کرو اس جملے کی۔ اب اتراؤ مت زیادہ، میں بار بار نہیں کہوں گی۔ بار بار کہا، پہلے ایک بار تو کہہ دو۔ لڑکیاں اپنے منہ سے اظہار محبت کرتی اچھی نہیں لگتیں۔ آمنہ نے اپنی منطق دلیل کے طور پر پیش کی۔ لڑکیوں کا مجھے نہیں پتہ، مگر یقین کرو میری بیوی مجھ سے اظہار کرے تو وہ مجھے دنیا کی حسین ترین ہستی لگے گی۔ آسمان کی چالاکی پر وہ کتنی دیر اسے گھورتی رہی۔ وہ ہمتن گوش بنا کھڑا رہا۔ مجھے اپنے مجازی خدا سے محبت ہو گئی ہے۔ وہ بھی پکی تھی۔ ایسے نہیں، میرا نام سنوں گا تبھی عقل اور آنکھ کام کرے گی نا۔ وہ قریب آیا۔ آئی لو یو مسٹر ہسبینڈ۔ وہ مسکرائی۔ یہ بھی چلے گا۔ آسمان نے ہنستے ہوئے اسے گلے سے لگا لیا۔ آسمان نے آمنہ کے سر کے نیچے سے اپنا بازو نکالا اور اس کا سر تکیے پر رکھا۔ کتنی دیر وہ گہری نیند میں ڈوبی آمنہ کو دیکھتا رہا، پھر دروازہ کھول کر بالکنی میں آ گیا۔ محبت خوش فہم ہوتی ہے یا ہمیں غلط فہمیوں میں مبتلا کر دیتی ہے؟ جب تک ان کے بیچ خون اور خلوص کا رشتہ تھا، آمنہ اس کے انداز سے، اس کے چہرے اور آنکھوں سے اس کے دل کا حال جان لیا کرتی تھی، اور دل کا رشتہ جڑتے ہی کیا یہ ہنر اسے چھن گیا تھا؟ یا پھر آمنہ کا ہنر نہیں کھویا تھا بلکہ اسے خود کو چھپانے کا ہنر آ گیا تھا؟ آمنہ یہ سب اس لیے جان جاتی تھی کہ وہ اس کے سامنے کھلی کتاب تھا۔ عجب کشمکش تھی آمنہ کے بدلتے احساسات کا علم آمنہ سے پہلے اس کو ہو گیا تھا۔ وہ اسے دکھ نہیں دینا چاہتا تھا اور اس کا گلٹ روز بروز بڑھ رہا تھا، مگر وہ اسے بتا بھی نہیں سکتا تھا۔ جیسے جیسے آمنہ کا بنجر دل شاداب ہو رہا تھا، وہ اندر بری طرح پھڑ پھڑا رہا تھا۔ اس دوغلی اور دوہری زندگی سے بچنے کی خاطر وہ شادی ٹالتا رہا تھا۔ وہ کسی اجنبی انجان لڑکی کو اس دکھ سے بچانا چاہتا تھا اور اب اپنی عزیز دوست اور گھر بھر کی لاڈلی آمنہ کا مجرم بنا بیٹھا تھا۔ سوچ اور اندازے صرف آمنہ کے ہی نہیں، آسمان کے بھی غلط ثابت ہوئے تھے، مگر وہ آمنہ کی طرح اس کا اعلان نہیں کر سکتا تھا۔ وہ آج بھی میرا کے اس آخری نظر کا قیدی تھا۔ وہ نظر دل کے زندہ سے ایسی لپٹی کہ وہ سلاخیں اس کی کوشش کے باوجود ٹوٹ رہی تھیں۔ وہ جب بھی کسی نئے شہر میں جاتا، ایک نئی امید بن جاتی کہ شاید وہاں اسے میرا مل جائے اور وہ خود کو ان سلاخوں سے آزاد کرا سکے۔ اس سے کہے کہ وہ اپنی زخمی نظر اس کے دل سے ہٹائے تاکہ دوسری محبت بھری آنکھیں اس کے دل کو دھڑکا سکے، وہ کھل کر سانس لے سکے، محبت کا جواب محبت سے دے سکے۔ آمنہ کو ٹوٹ کر بکھرتے اور پھر خود کو سمیٹتے ہوئے اس نے بہت قریب سے دیکھا تھا۔ وہ کسی قیمت پر اسے پھر کوئی ٹھیس نہیں پہنچانا چاہتا تھا۔ وہ دو محاذوں پر جنگ میں لگا تھا۔ اسے آمنہ کے لیے خود کو بچانا تھا اور آمنہ کو خود سے پتہ نہیں وہ کب تک ڈٹا رہے گا اپنے خالی دل کی تلافی کے لیے۔ وہ آمنہ کے لیے وہ سب کچھ کر رہا تھا جو اس کے بس میں تھا، مگر پھر یہ بات اسے کوڑے کی طرح لگتی تھی کہ بنا محبت کے وہ سب بے معنی تھا۔ آمنہ کی محبت اس پر قرض کی طرح چڑھتی جا رہی تھی۔ وہ ساری عمر اس کا مقروض نہیں رہنا چاہتا تھا۔ کھڑے کھڑے تھک گیا تو اندر آ گیا۔ آمنہ اب بھی گہری نیند میں تھی۔ آسمان اس کے پہلو میں لیٹ گیا۔ اتنا تو اسے اندازہ تھا کہ اس کا میرا سے کم ایک بار ملنا ضروری تھا۔ یہ کہانی انجام کو پہنچنے کے باوجود بھی ختم نہیں ہوئی تھی، کیونکہ بنا کچھ کہے وہ دونوں بچھڑے تھے اور اس کہانی کو ختم کرنا ضروری تھا۔
آمنہ کی پیشانی پر لب رکھتے ہوئے وہ طے کر چکا تھا کہ اسے جلد سے جلد میرا کو ڈھونڈنا ہے تاکہ وہ بھی اس لڑکی سے محبت کر سکے جسے شکست اور آسمان کی جیت کا اتنا یقین تھا کہ اس نے آسمان سے پوچھے بنا ہی اپنی ہار تسلیم کر لی تھی۔ وہ سچ میں جیتنا چاہتا تھا۔